اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں۔ مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا۔ مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا۔ جا کے اس نے کوتوالے شہر کو، سمجھ لیں ایس ایچ او کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا وہ ایس ایچ او، کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا، اب دیکھیں۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر، وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نا جا سکتی، پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نا جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا، پکڑ جا کے اس کو۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الترغیب والترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں،
لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ صدقات خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا؟ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں، بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڈی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے،
مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا۔ وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے